السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 شعبان المعظم اسلامی تاریخ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اخلاص۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہر عمل میں اخلاص، نیت اور اللہ تعالی کی رضا شامل ہوتی تھی، اس لیے وہ اخلاص اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدے قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی ان کے اخلاص کی بہترین مثال ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملکی انتظام اور بعض دوسری مصلحتوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، تم پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو امیر بنایا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا ہے۔ یہ کہہ کر امارت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس اخلاص اور وفاداری کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زندگی بھر شہادت کی آرزو کرتے رہے، مگر شہادت مقدر میں نہیں تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے فرمایا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا گھوڑا اور میرے ہتھیاروں کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ ملک شام کے حمص نامی شہر میں سن 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشن گوئی۔ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ میری وفات کے بعد میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشن گوئی کے مطابق سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں کپڑے پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجئے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ آخرت کے بارے میں قبر کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں چند قبریں تھیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی کی آواز سے یہ بدکا ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آواز سنوا دیتا۔ طب نبی سے علاج، جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔